واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنہا متفق علیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ذاتہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو شیطان اس کی کوکھ میں انگلی مار کر اس کو تکلیف نہ دیتا۔ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے۔ جب وہ اس کو انگلی اس کی کوکھ میں مارتا ہے تو بچہ چیختا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے اور سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کو وہ انگلی نہیں مار سکتے۔ حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام ان کو بھی نہیں یہ چھو سکا، اور تیرے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی یہ نہیں چھو سکا۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں یہاں متکلم جو ہے وہ مستثنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو۔ کلام کرنے والے کون ہیں؟ تیرے اور میرے نبی ہیں۔ وہ یہاں مستثنا ہے، یعنی کہ وہ اس بات میں شامل نہیں ہیں، وہ اس بات سے الگ ہیں کہ ان کو بھی شیطان ہاتھ نہیں لگا سکا۔ یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ روتے ہوئے پیدا نہیں، روتے ہوئے پیدا۔ آج جو بیان یہ کرے آپ جب پیدا ہوئے تو رونے لگ گئے، ہاں جی یہ بات غلط ہے، لیکن رب حبل امتی والی بات صحیح ہے۔ آپ تب روئے تھے جب آپ جنگ کے میدانوں میں تھے، ہاں جی، پھر آپ نے اپنی امت کی جب سوچ آئی تو اس وقت آپ نے کہا کہ میرے مالک میری امت کی بخشش۔ سبحان اللہ۔ غاروں میں تھے تو پھر بھی اپنی امت کی سوچ رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہمیں بھی چاہیے اس نبی سے والہانہ محبت کرنی چاہیے جو ہر وقت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ فرماتے ہیں جنگ کا میدان ہو، غار ہو، سفر ہو، حضر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، مدینہ ہو، مکہ ہو، حضور ہر وقت اپنے امت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اس پیارے کی یاد عادت کیجئے۔ کہتے ہیں کہ پھر ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے رہنا یہ اپنی عادت بنا لیں، جیسے آدمی کو کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کو ہاتھ نہیں لگا سکا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اما حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکا، اور حضور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکا۔ کیوں؟ یہ شیطان آیا تھا، بخاری شریف میں آیا تھا شیطان، اس نے اپنی انگلی نکالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو جب وہ پیدائش ہوئی ان کی تو انگلی مارنے لگا
لیکن میرے رب تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ حائل فرما دیا، ایک پردہ حائل فرما دیا کہ شیطان کی انگلی بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین پر گرتے وقت بچے کی چیخ جو نکلتی ہے وہ کس وجہ سے نکلتی ہے؟ جو شیطان اپنی انگلی جو ہے نا وہ بچے کی کوکھ میں مارتا ہے۔ ہاں جی سنو، پہلے شاید نہ ہی سنیا ہو۔ کیا کرتا ہے یہ شیطان؟ انگلی مارتا ہے۔ بڑا بے ایمان ہے بھائی۔ وہ فرماتے ہیں علماء کرام یہ کوکھ میں جب انگلی مارتا ہے تو اس کو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ روتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو غسل دیا جائے، غسل دینے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہی جائے۔ یہ تو اکثر یہاں دیکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ اذان پڑھتے کان، ایک باری سجے اذان تے کھبے چ تکبیر، حالانکہ نہیں ایسا کرنا چاہیے، 3 مرتبہ اذان پڑھنی چاہیے۔ کتنی باری؟ کسی نے میں تو جدو بھی کسی نے کان نہیں پڑھا میں 3 باری پڑھ دوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف سے یہ کتاب اخذ کی گئی ہے، ملفوظات اعلیٰ کی، اس میں لکھا ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ بھی آج بات آپ ذہن میں رکھ لیں، ایک بات آپ کو بتا دو، کسی کو دورہ پڑ جائے، مرگی کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، ایک نسخہ ہے، آپ آزما لیں کبھی، لیکن رہنا تکڑا ہے، تسی بھی نہ پھر تسی اکیلا کے نس میں انہوں نے کوٹے کالو پہ جانا پھر مسئلہ۔ ہاں میں بابا جی باتیں سنی ہیں کہ جن ایسے کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لڑکے کو جن پڑ گئے، انہوں نے مجھے بلا لیا، لڑکا کیا کرتا ہو؟ وہ چھلانگ لگاتا ہے تو وہ گاٹا نو پھڑ گیا، میری اکھا کے سامنے، میں تو خود ڈر گیا بھی یہ کی کر لے، اوٹو پھڑ گئے ادھر۔ میں پھر پیر مرشد کو یاد کیا، میں کہ جانے میں تجھے بھی نہیں وہ میرے لئے لپکا، میں پھر انہوں پھڑ لیا چنگی طرح۔ آج سنتے جائیں، کسی کو دورہ پڑ جائے، مرگی کا ہو کہ جن پڑ جائیں، کوئی بھی چیز ہو، کیا کرنا ہے؟ اس کے دائیں کان میں اذان پڑھے اونچی آواز سے، اس کے بائیں کان میں تکبیر پڑھے، انشاءاللہ العزیز جنات کی چیخ و پکار نکلے گی تو وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ بھی یاد رکھنا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، جب بچہ چیختا ہے یا گرتا ہے تو اس کی جو چیخ نکلتی ہے وہ شیطان اس کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بچہ جب پیدا ہو اس کو غسل دیا جائے، پھر اس کے کان میں اذان دی جائے، دائیں میں اذان بائیں میں تکبیر کہی جائے تاکہ شیطان دفع ہو جائے۔ اذان کی آواز سن کر شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اس حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، بعض وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ بے وقوف دے پترو، وہ کہتے ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو اتنا پتہ ہے بے سردی جو ہے وہ بچے کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، تو کہتے ہیں وہ شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سردی سے بچے کو لپیٹ کر رکھتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، سردی نہ لگ جائے، تو بھائی جڑا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس سے تو بچائیں۔ تو پھر اس سے بچنے کا حل ایک ہی ہے، وہ کون سا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو اس کو غسل دیا جائے، غسل کے بعد پھر اس کے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کو پیدا ہوتے ہی بتا رہے ہیں بیٹا تیرے پاس اتنی عمر ہے، اتنی اذان اور تکبیر کے درمیان وقت ہوتا ہے، جب بھی گزارنی ہے تو سنت رسول اور محمد عربی کا غلام بن کر گزارو۔
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کان میں اذان کہی جاتی ہے، ہاں جی اذان کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی خیال سے 4 دن کی زندگی ہے، جب بھی گزارنا تو صحیح طریقے سے گزارنا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اذان کے متعلق جو بات ہو رہی تھی، اذان کہنی چاہیے۔ ہمارا تو مذہب یہ ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قبر پر بھی اذان پڑھنی چاہیے۔ اچھا ہاں جی پڑھتے ہیں کہیں نہیں پڑھتے، کچھ نہیں، سب اعتراض، بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مؤذن جو ہیں اس کا رتبہ یہ ہے، آج کل تو ہم اذان پڑھتے نہیں کہتے کہ ہمیں شرم آتی ہے، ہاں جی سانوں کے شرم آتی ہے، تو گانا گاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اذان پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مؤذن جو ہے وہ جب اذان پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مچھلیاں دریاؤں میں اور ریت کے ٹیلے، درختوں کے پتے، ہر چیز کائنات کی اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہے مؤذن کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مؤذن کی کل قیامت والے دن جتنی بھی مخلوق لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا، میدان معاشر جو ہے ملک شام میں لگے گا۔ کتنے لگنا؟ ملک شام میں لگے گا، میدان معاشر برپا ہوگا، ساری مخلوق کھڑی ہوگی، لیکن جو اپنی گردنیں نیچی کر کے کھڑے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، لیکن جو مؤذن ہے، جو رب کے نام کو بلند کرنے والا ہے، وہ کل قیامت والے دن اس کی گردن سارے لوگوں سے بلند ہوگی، دور نظر آ جائے گا جو مؤذن۔ لیکن اسی اذان آخر اذان کا ٹائم ہو گیا، پر مینوں کے شرم آ گئی۔ اللہ رب العالمین